آج کا سر موضوع اس پر جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے محترم نیازی صاحب کہ بچے مزاجت جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور ان کا مزاج جو ہوتا ہے، ان کی طبیعت جو ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پرورش کے دوران بچوں کی اگر ان پر مشقت آمیز جو ہے رویہ ان سے روا رکھا جائے اور سلوک کیا جائے، یعنی ان سے مشقت لی جائے، ان کی طاقت سے کہیں زیادہ ان سے کام کرایا جائے، تو دین اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ جی، بہت اہم موضوع ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت ایک ذمہ داری بھی ہے اور بلکہ صرف والدین کی ذمہ داری نہیں، ایک قومی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اگر ہمیں آنے والے وقت میں اچھی نسلیں چاہیے، تربیت یافتہ نسلیں چاہیے، تو ہمیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا ہوگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور ان کی تربیت کے تقاضے کیا ہیں۔ ٹھیک، جیسا کہ ابھی حضرت نے بھی فرمایا کہ بچے جو ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، پھر مزاج کے اعتبار سے بھی، اور صاحب زیر ان کی عقل بھی ابھی ارتقاء کے مراحل اور منازل طے کر رہی ہوتی ہے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی وہ نزاکت سے آگے طاقت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اپنی سمجھ کے اعتبار سے بھی تو وہ ایک گرومنگ پیریڈ ہوتا ہے اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس فیز کے اندر بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا یا انہیں کسی مشقت میں مبتلا کیا جائے گا، تو پھر ایک تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ناروا سلوک ہوگا، دوسرا اس سے ان کی جو پنپنے، پرورش پانے اور آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفقود ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، مزاج بھی خراب ہوتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، مزاج بھی، اور پھر وہ جیسے سیکھیں گے وہ پھر ویسے ڈیولپ ہوں گے اور آگے چل کر وہ ایسے ہی بیہیو کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اس کے اعتبار سے میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بچے جو ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح کی مشقت رکھنے کو دین نے پسند نہیں فرمایا، لیکن ایک ہے انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کسی مشقت کا عادی کرنا، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ہم اعتدال کی راہ پر رہیں گے، ان کی طاقت سے زیادہ نہیں۔ ہاں، یعنی اعتدال کی راہ پر رہیں گے تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی۔ اعتدال کا نقطہ یہ ہے اگر تو ہم انہیں بالکل کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر وہ نرم و نازک مزاج والی ایک جنریشن تیار ہوتی ہے، ہو جائیں گے، اور وہ سست بھی ہوں گے، کاہل بھی ہوں گے، اور عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جتنی جسمانی توانائی رکھی ہے، جو عقلی توانائی رکھی ہے، وہ انرجی ان کی پالش نہیں ہو پائے گی، وہ گروم نہیں ہو پائے گی، لہٰذا وہ انتہائی نازک مزاج کے عادی ہوتے چلے جائیں گے، تو عملی زندگی میں جب جائیں گے تو پھر انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور عین ممکن ہے ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچوں کو ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا کیا جائے یا جسمانی طور پر کسی مشقت میں مبتلا کیا جائے، یہ لاجک وہاں جسٹیفائیڈ نہیں ہوگی کہ ہم انہیں مستقبل کے اندر کچھ ہارڈ شپ کا عادی بنانے کے لیے ان حالات سے گزار رہے ہیں، یہ انجسٹیفائیڈ ہوگا۔ لہٰذا دیکھا جائے گا کہ جتنا ان کا جسم سہ سکتا ہے، جتنا ان کے مزاج میں گنجائش ہے، اتنا ہی ان سے کام لیا جائے گا اور ان کی ٹریننگ اور تربیت کے مراحل سے گزارا جائے گا۔ اچھا، یہ چیز جو ہے یہ پھر ویریٹ کرتی ہے، یہ علاقے کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے آپ ایک ہی رول کے ساتھ تمام بچوں کے نہیں کر سکتے ان کی تربیت، یہ کیس ٹو کیس ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا مختلف علاقوں میں جیسے دیہات کا اور شہر کے مزاج کا فرق ہوتا ہے، ایسے مختلف خطوں کا فرق ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا کہ بچوں کو کسی قسم کی ذہنی مشقت میں نہیں ڈالنا اور بچوں کو کسی قسم کی جسمانی مشقت میں نہیں ڈالنا جو ان کے لیے افورڈیبل نہ ہو، جس سے وہ تکلیف میں گزریں۔ جو بڑوں کا کام ہے بڑے کریں، جو بچوں کا ہے وہ بچے۔ سادہ سی اس کی ایک مثال دیکھیے حدیث مبارکہ سے، آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے اور صاف ظاہر ہے کہ آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تو صحابیات بھی ان کے پیچھے صفوں کے اندر مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتی تھیں جماعت کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی، یعنی یہ روایت آپ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آقا علیہ السلام نماز کو مختصر فرما دیتے
تو اس سے دیکھیے کہ وہ جو بچہ رو رہا ہے ماں کی جدائی میں، وہ تنہا اور الگ بیٹھا ہے، وہ تھوڑی سی اسے ذہنی مشقت اور اذیت سے گزرنا پڑا، تو وہ ایک طرف اللہ کی عبادت اور بندگی ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسند کیا گیا ہے، مگر اس عبادت اور بندگی کے نتیجے کے طور پر بچے تک جو ذہنی اذیت جا رہی ہے اسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوارا نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نماز کو مختصر فرما دیتے تاکہ مائیں جلدی اپنے فرض کی ادائیگی سے فارغ ہو کر دوسرے فرض میں مشغول ہو جائیں اور بچوں کو کیئر کریں اور ان کو اپنائیت دیں اور ان کو احساس اپنائیت دیں۔ تو دیکھیے جب اتنی سی مشقت اور اذیت بھی بچوں کے لیے دینا جائز نہیں ہے اور دوسری طرف نماز ہے، چہ جائے کہ ہم اپنے معاشرتی معاملات میں اپنے مزاج کی وجہ سے بچوں کو کسی اذیت کے اندر مبتلا کریں یا انہیں ذہنی خوف میں مبتلا کریں، انہیں جسمانی اذیت میں مبتلا کریں، تو یہ کسی طور پر بھی اچھا عمل نہیں ہے اور اس کے مستقبل کے اوپر بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ان منفی اثرات میں سے ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھنے کی بجائے دب سکتی ہیں، دفن ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، کمزور ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کا ہر اس بڑے سے ریلیشن خوشگوار نہیں رہے گا جس نے بچپن میں اسے اذیت میں ڈالا ہوگا یا مشقت میں ڈالا ہوگا، محبت کا برتاؤ نہیں کیا، محبت کا برتاؤ نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا گھر میں کوئی بڑا ہے، والد ہے یا کوئی اور ہے، مردوں میں سے ہے یا خواتین میں سے ہے، تو جب بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے تو آپ کا ان سے ریلیشن بھی اچھا ہوگا، ان کی تربیت بھی اچھی ہوگی، گرومنگ بھی اچھی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے تھے اور آپ کی والدہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا، مگر اس سے مشقت ان سے کوئی نہیں لی، اور وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں رہا، کسی کو کوئی کام اگر نہیں کیا تو مجھ سے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا۔ تو جتنا آپ کمفرٹیبل رکھیں گے بچوں کو اور تربیت کے پروسیس سے گزاریں گے، نرم و نازک بھی نہ بنائیں اور انہیں دبائیں بھی نہ، اس اعتدال کے ساتھ بچے قوم کے لیے ایک مفید نوجوان نسل تیار ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔